السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ موت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک انتقال ہوا پہچان والوں کا۔ عصر کی نماز انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں تمام لوگوں کے ساتھ میں ادا کی، ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے گھر پر گئے، اور مغرب سے پہلے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جن لوگوں کے انتقال یعنی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلے لمحے یہ انسان ہمارے ساتھ میں نہیں رہے گا۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں، پہلا رمضان، پہلا روزہ، اور پہلے رمضان کو، پہلے روزے کو ماشاءاللہ وہ روزے سے ہے، ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اب گاؤں کھیڑوں میں زیادہ تر لوگ جو ہے ظہر کے بعد مسجدوں میں ہی آرام کرتے ہیں، بولے مسجد میں آرام کریں گے، پھر عصر کی نماز کے بعد اپنے کام پر، اپنے دکان پر جائیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے جو مسجد میں سوئے، عصر کی اذان کے وقت جب لوگوں نے ان کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لکھا کے لے کر نہیں آئے ہیں کہ میں 60 سال جیوں گا، 50 سال جیوں گا، یا میں جو ہے 70 سال یا 80 سال جیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو لمیٹڈ ٹائم دیا ہوا ہے، اس میں ایک لمحے کی نہ ہی تعجیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہماری موت کا لکھ دیا ہوا ہے، اس وقت ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہم لوگوں کے لیے بچانا فرض ہے، وہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانا۔ ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے دنیا میں بڑے بڑے رتھی مہارتھی آئے گئے، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، خزانوں کے مالک۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کویت کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوا۔ عام اس کی جو قبر جو ہے مٹی کی عام قبرستان کے اندر بنائی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو خزانہ ہے اس میں ٹنوں سے سونا رکھا ہوا ہے۔ باتھ روم جو بیت الخلا تھا وہ بھی انہوں نے سونے کا بنائے ہوئے تھے۔
سونے کے بیت الخلا کے اوپر اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے اور ہر چیز سونے کی تھی، سونے کے چمچوں میں کھاتے تھے، چاندی کی پلیٹوں میں کھاتے تھے۔ لیکن جب موت آئی اور دنیا سے جب چلے گئے تو عام لوگوں کی جیسے قبرستان میں قبریں ہوتی ہے، مٹی میں ان کو دفن کر دیا گیا، نہ اپنے خزانے سے ایک دینار ایک درہم لے کر گئے، نہ سونے کا ایک سکہ لے کر گئے، نہ ایک روپیہ لے کر گئے۔ جیسے ماں پیٹ سے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے ایمان اور اعمال۔ وہ ہم کب لے کر جائیں گے اپنے ساتھ میں؟ جب دنیا کی زندگی میں جس چیز پر ہم محنت کریں گے، جس چیز پر بھی ہماری محنت ہوگی دنیا کے اندر، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کی اور پوری زندگی ہماری اعمال پہ گزری اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہماری قربانیاں لگی، ہمارا وقت لگا، ہم وہ قبر میں لے کر جائیں گے اور اسی کی فکر رہیں گی ہم کو زندگی بھر بھی، جو ہے نا، اسی کی ہم کو فکر رہے گی کہ ہم جو ہے اپنی آخرت کو کیسے، ہم اپنی آخرت کے لیے کیسے فکر کریں۔ نہیں بند رہے نہیں، اپنی آخرت کی ہم کیسے فکر لے، کیسے جو ہے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور کیسے ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے کر جائیں۔ جس چیز پر بھی ہماری محنت لگے گی، اور ایمان کا بچانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ایمان کا بچانا ضروری ہے، ایمان کی محنت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ۔ ابھی میں حدیث پڑھتے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک حدیث پڑھنے کے لیے ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا، آدمی صبح میں مومن ہوگا اور رات آنے تک وہ کافر ہو جائے گا، اور رات میں مومن رہے گا لیکن صبح جب نیند سے اٹھے گا اس وقت تک اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، وہ کفر کی حالت میں آنکھیں کھولے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ نئے فتنے جو ہے ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے امت کو گمراہ کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہے، امت کو شک اور شبہات کے اندر ڈالا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو اسلام اور دین اور قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت کے اندر اپنے ایمان کی فکر کرنا اپنے دکان کی فکر کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اپنے کاروبار کی فکر سے زیادہ ضروری ہے، دنیا کی دولت کمانے سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں، میں اپنے ایمان کی کیسے فکر کروں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ کیونکہ ایمان اگر ہمارے ساتھ میں قبر کے اندر آئے گا تو ہی ہمارے لیے پھر جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ پھر وہ جو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنے کا وعدہ ہے، وہ دنیا سے ایمان کے بچا کے لے کر جانے پر جو ہے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ ہے۔ اگر ہم نے ایمان کو نہیں بچایا، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور آج ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نے اصل جو مقصد ہے، اصل ایمان کو ہم نے دوسرے نمبر پہ ڈال دیا، اور دنیا آج ہماری پہلے نمبر پہ ہو چکی ہے۔ انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ بس مجھے مال کمانا ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ اگر میں سائیکل پر ہوں تو میں موٹر سائیکل پہ کیسے پہنچ جاؤں، اور موٹر سائیکل پہ آدمی پہنچ گیا اسپلینڈر کے اوپر تو پھر وہ یہ ٹینشن میں ہے کہ میں یونیکارن پہ کیسے پہنچ جاؤں، اور جو یونیکارن والا ہے وہ اس سے بھی اونچے لیول کی بائک، اور وہ اس سے لیول کی بائک والا جو ہے وہ یہ ٹینشن میں ہے کہ میں کار تک کیسے پہنچ جاؤں، اور کار والا ہے تو وہ اور اونچے ماڈل کی کار میں کیسے پہنچ جاؤں۔ مطلب یہ ہے انسان نے صرف دنیا کی ہرس، دنیا کی ہوس اور دنیا کی جو دولت کی چاہت ہے اسی کو اپنے زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے بینک بیلنس والے اور بڑے بڑے خزانوں کے جو مالک تھے، جب وہ دنیا سے گئے 1 دینار اور درہم بھی اپنے ساتھ میں لے کر نہیں گئے۔
کیونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان اصل جو ہے ایک ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کا بچانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیا وہ ہمارے ضرورت کے درجے میں ہے، دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کی جو دولت ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے ہم جو کماتے ہیں یہ بقدر ضرورت، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، کیونکہ اسباب کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اسباب کے بغیر جو ہے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ بسم اللہ، اسباب کے بغیر جو ہے ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اس لیے کہ اسباب جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دیکھو، مقصد کو اور ضرورت کو پہچانو۔ ضرورت کسے کہیں گے؟ ضرورت اتنی ہے، ہم کو جو ہے 2 وقت کا حلال کھانا مل رہا ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ ہمارا اپنا رہنے کے لیے مکان ہے، اور ہماری اتنی روزی کی تکمیل ہو جاتی ہے جس کے اندر ہماری ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد ہے ہمارا دین، مقصد ہے ہمارا ایمان، کیونکہ جو دنیا ہے وہ تو قبر میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو مقصد دے کر ہم کو بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، کہ ہم نے جنوں اور انسان کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ مسئلہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ مقصد کو ہم نے اٹھا کے پیچھے ڈال دیا، مقصد جو ہے ہمارا سیکنڈ نمبر پہ، اور جو ضرورت ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گئی، کہ ہر انسان 24 گھنٹے صرف دنیا کمانے کے ٹینشن میں لگا ہوا ہے۔ لکھ پتی ہے تو میں کیسے کروڑ پتی بن جاؤں، اور کروڑ پتی ہے تو میں ڈبل کروڑ پتی کیسے بن جاؤں۔ اسی لیے ضروریات میں پوری زندگی لگ رہی ہے، تو مرتے وقت بھی وہی ٹینشن ہے، مرتے وقت بھی جنت کی فکر نہیں ہے، جہنم کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہی فکر ہے کہ یار بڑے بیٹے کو جو ہے یہاں کا مکان دے دوں اور چھوٹے کو وہاں کا دے دوں، اور بڑے کو یہ دکان دے دوں اور چھوٹے کو وہ دکان۔ اسی ٹینشن کے اندر جو ہے انسان زندگی گزار رہا ہے، بس اس کو اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، 2 مثالیں جو ہے، مثال کے طور پہ کھیڑے گاؤں کا آدمی گورنمنٹ کا کوئی کام لے کر پونا آیا ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسز ہیں یہاں پر، اس کو جو ہے گورنمنٹ کا SSC بورڈ ہے، وہاں پہ وہ کوئی کام لے کر آیا ہے۔ اب وہ اپنے گاؤں سے یہاں پر جو مقصد ہے اس کے آنے کا وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے گورنمنٹ کے ایک جو ہے آفس کے اندر کام ہے، لیکن مجھے آپ بتاؤ، اگر وہ یہاں پہ بس اسٹینڈ پہ اترنے کے بعد رکشے والے سے یہ کہے، بولے یار بریانی کہاں ملتی ہے اچھی یہاں پہ، بریانی کی ہوٹل کہاں پہ اچھی ہے؟ بولے تو کیمپ کے اندر ملتی ہے۔ اب وہ شیواجی نگر سے بس اسٹینڈ سے کیمپ میں آ رہا ہے بریانی کھانے کے لیے، بریانی کھانا ہو گئی، اس کے بعد بولے یار چائے کی ہوٹل اچھی ہے کیا یہاں پہ ایک آدھی؟ اب اس کے بعد وہ چائے پینے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے، بولے یار چائے ہو گئی، اب اس کے بعد میں مجھے پان کھانے کا تھا، اچھا مشہور و معروف پان کہاں ملتا؟ اب وہ اس کو پان کی دکان پہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ سارے چیزوں سے فارغ ہو کر جو اس کا گاؤں سے یہاں آنے کا مقصد تھا، اب وہ بورڈ کے آفس کے وہاں پہنچا تو پتہ چلا وہ تو بند ہو گیا، کیونکہ ان کا ٹائمنگ 4 بجے تک رہتا، کیونکہ حضرت بریانی کھانے میں، چائے پینے میں، پان کھانے میں مصروف تھے، جو مقصد تھا وہ رہ گیا ایک طرف۔ اور یہ جو ہے ایسی ہی یہ سیم مثال ہماری اور آپ کی بھی ہے۔ اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور وہ چھوڑ کے ہم کس میں لگ گئے؟ تیرا فلیٹ 1 BHK ہے کیا 2 BHK ہے؟ اچھا وہ نئی جو سوسائٹی نکلی وہاں پہ کتنے میں مل رہا؟ مجھے بھی لینے کا ہے یار۔ بولے میں یہاں پہ جو ہے پریشان ہو گیا، اب کمپٹیشن چل رہا ہے۔ بولے یار ہمارے ساڑو نے جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر لیے ہوا ہے، اپنے کو اس سے بھاری سوسائٹی میں لینے کا، اس کو بتانے کا ہے ہم بھی فقیر چند نہیں ہے، بول کے تیرے سے مہنگا لے سکتے ہم بھی۔ کمپٹیشن، دنیا میں کمپٹیشن، مطلب جو مقصد تھا ایمان کا، اذان ہو رہی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کی شان بیان کی ہے۔ اور کیا صحابہ کی شان بیان کی ہے؟ کہ وہ مرد نہیں بلکہ جواں مرد ہے،
جیسے ہی ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے وہ اپنی دکان کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر کہاں پہ دوڑتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، مسجد میں دوڑتے ہیں وہ۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو صحابہ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے۔ اور ہم نے نماز کو مقصد نہیں، ہمارا مقصد صرف دکھاوا اور کمپٹیشن، ہماری ریس چل رہی ہے، ہماری ریس چل رہی ہے۔ بولے ہمارے سالے نے جو ہے نا اس کے بیٹی کی شادی فلانے گارڈن میں کیا تھا، وہاں نہیں کرنے کا اپنے کو، سولہ پور ہائی وے کے اوپر جو لاؤنج ہے وہ لینے کا اپنے کو، کیوں؟ بتانے کا ہے سب کو، ہم بھی بہت پیسے والے ہیں، کم تھوڑی ہے ہم کسی سے۔ اسی میں نہ حلال دیکھ رہا ہے انسان نہ حرام، کیوں؟ کیونکہ اس نے مقصد سمجھا اس کو۔ اور جیسے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر مثال دی ہے کہ ایک انسان ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہے، ایک انسان ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ہے، اور وہ پلیٹ فارم کے اوپر جو انسان ہے اس کی گاڑی ابھی آنے والی ہے آدھے گھنٹے میں، لیکن اگر وہی انسان گاڑی آنے سے پہلے اسی اسٹیشن کے اوپر بولے یار بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، ایک صوفے کا آرڈر دے دو بازار میں سے، اب وہاں پہ جو ہے وہ بازار میں سے صوفہ منگا رہا ہے، کیوں؟ گاڑی آنے تک بیٹھنے کے لیے، اور کھانے کا انتظام دکھ رہا نہیں یہاں پہ برابر سے۔ پھر اب وہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ہی اپنی پوری دنیا سجانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی گاڑی آئی یہ اس کے اندر بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ اب صوفہ کچھ کام آیا بھائی اس کے؟ اور جو پوری دنیا اس نے پلیٹ فارم، سیم ٹو سیم ہماری آپ کی مثال ایسی ہی ہے۔ ہم ریلوے پلیٹ فارم کے اوپر ہے اور ہم اسی کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، ریلوے پلیٹ فارم کے اوپر ہی کمپٹیشن، میرے یہاں 2 فلیٹ ہے، وہاں پہ 4 فلیٹ ہے، وہاں پہ میرے 5 پلاٹ ہے بولے، اور دیکھو کہیں پہ اگر زمین نکل رہی ہوں گی 2-4 ایکڑ ابھی بھی خرید سکتا ہوں میں۔ ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عصر کی نماز لوگوں کے ساتھ میں ادا کی ہے، اور مغرب میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی؟ انتقال ہو گیا۔ ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ میں ایسی، میں آپ کو یہ صرف 2 مثالیں نہیں ہیں، کئی مثالیں دے سکتا ہوں، کئی مثالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ کل بہت دور ہے، کل تو بہت دور ہے، یہاں پہ پل کی بھی خبر نہیں ہے، پل کی بھی۔ تو اس لیے یہ جو زمانہ ہے نا، یہ جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازمی ہے۔ اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ ہے بھائی؟ فتنوں کا زمانہ، فتنوں کا، نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے اسلام کے نام پہ۔ ابھی میں حدیثیں پڑھتے بیٹھا تھا قیامت کی نشانیوں کی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد ایک کے پیچھے ایک ایسا دانہ گرتا ہے نا، ویسے ہی جو ہے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب میں، نئے نئے فتنے آئیں گے، نئی نئی جو ہے چیزیں آئے گی، نئی نئی فرقے پیدا ہوں گے، نئی نئی جماعتیں پیدا ہوں گی، اور نئے نئے لوگ، اور گلی گلی میں جو ہے مہدی پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کو بچانے کے صرف 2 راستے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کچھ بکریوں کے ساتھ میں پہاڑ کی کسی چوٹی پہ چلا جائے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ بس جو اللہ کے راستے میں نکل گیا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ ہمارا آج کا جو زمانہ ہے یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو بچانے کا جو سب سے آسان جو راستہ ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ کی بابرکت محنت ہے۔ یہی محنت ہے، یہی محنت، کیونکہ یہی وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر آج جو بھی مسلمان اس دعوت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی بھی، اس کے اعمال کی بھی،
اس کے گھر کی بھی اور اس کے پورے جو ہے افراد کے بھی جو ہے ایمان کی حفاظت کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتنوں سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ جو آدمی انفرادی طور پر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو اپنے ایمان کو بچا لوں گا، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ کب کون سا فتنہ اس کو ایسا اچک لے گا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا۔ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو دعوت کا بابرکت راستہ ہے، اسی لیے دیکھو یہ جو بابرکت اور مبارک محنت ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہے۔ ہم اس راستے کے اندر نکلیں گے، ہم اس محنت کے اندر جڑیں گے، ہم مسجد وار جماعت کے اندر بیٹھیں گے اور ہم جو ہے گشت کے اندر چلیں گے اور ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے نا، تو ان کو تو بعد میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوگا بھائی؟ اپنے آپ کو ہوگا، اپنے آپ کو سب سے پہلا فائدہ، کیونکہ ہم اس محنت کے ساتھ میں جڑے ہوئے رہیں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے میں تو یار 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، بولے مجھے کیا تبلیغ کی ضرورت ہے، سمجھتا ہم کو بھی، ہم بھی جو ہے گوگل میں ڈال کے سب حدیثیں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی انسان اگر ایسا کہے، یوٹیوب پہ تو ہر مولانا کا بیان ہے آج کل، کس کا بھی مل سکتا تم کو، اچھے سے اچھے مولانا کا۔ یوٹیوب پہ تو ہر مفتی صاحب نے مسئلے بتا دیے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اس فتنے کے اندر پڑا ہوا رہے گا، شیطان کب اس کے ایمان کو اچک لے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ لوگوں کے بیانات سن سن کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پریکٹیکل راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے بھائی؟ یہ پریکٹیکل ہے۔ یہ اپنے جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر اور اپنے ایمان کو لے کر جو چلنا ہے نا، یہ پریکٹیکل محنت ہے۔ اور اس محنت میں کس کے لیے چلنا ہے بھائی؟ دوسروں کے لیے چلنا ہے کیا؟ نہیں، کس کے لیے چلنا ہے؟ اپنے لیے کہ میں میرے ایمان کی کیسے حفاظت کروں، میں دوسرے کے دروازے پہ جا کر گشت کروں گا اور اس سے ایمان کی بات کروں گا، اس کو جب فائدہ ہونے کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوگا بھائی؟ میری اپنی ذات کو ہوگا۔ اور میں آپ کو پروف کے ساتھ اوتھینٹک طریقے سے بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی وقت ہے تقریباً 10-12 منٹ، تو میں آپ کو اس کے اندر اوتھینٹک طریقے سے انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے جن ملکوں نے دعوت کے اس کام کو قبول کیا اور وہاں کے لوگ اس کام کے اندر لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملکوں کی حفاظت کی، وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی اور وہاں کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کی سب سے موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارا بھارت دیش۔ کون سا دیش بھائی؟ بولو نا بھائی۔ ہمارا اپنا دیش، ہمارا اپنا ملک۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر ماشاءاللہ میں ٹوپی پہن کر اور ماشاءاللہ میں جو ہے داڑھی رکھ کر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم اس مسجد کے اندر دیکھیں گے، اس مسجد میں، تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں پہ ماشاءاللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 70% سے۔ اور تقریباً 100% لوگ اس مسجد میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سروں کے اوپر ماشاءاللہ ٹوپیاں ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سروں پہ عمامے بھی باندھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ کو یہ جو ہے جو نظارہ، اچھا یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں جاؤ آپ، ہمارے کسی بھی مسجد میں جاؤ، آپ کو وہاں پہ 10-12 لوگ داڑھی ٹوپی والے بھی ملیں گے، جبے والے بھی ملیں گے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ہمارے بازاروں میں بھی چلے جائیں، کئی دکانیں آپ کو ملیں گی کہ وہ دکانوں کے کاؤنٹر کے اوپر جو ہے داڑھی ٹوپی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکانوں کو دو چھوڑ کے میں آپ کو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ گورنمنٹ کے کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کام کرنے والے ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی والے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی میں بھی کئی مسلمان ایسے ہیں الحمدللہ جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں اور جن کے سروں پہ کیا ہے بھائی۔ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف اسٹیٹس کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں کے رولز ریگولیشنز، پولیس ڈپارٹمنٹ کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کے رولز ریگولیشنز الگ ہیں۔ کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ بھی داڑیاں ہیں اور ان کے سروں پر بھی کیا ہے بھائی،
ٹوپیاں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی اس ملک میں کتنی پرسنٹیج ہے؟ تقریباً جو ہے نا گورنمنٹ کے فیگر پہ ہم غور نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے ہمارا جو ریسرچ ہے اس کے حساب سے تقریباً یہاں پہ 40 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی ہے. پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 25 سے 30% مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں مسجدیں بھی آباد ہے، اس ملک کے اندر جماعت خانے بھی آباد ہے، اس ملک میں مصلے ٹھیے بھی آباد ہے، مدرسے بھی آباد ہے، اور ہمارے گھروں کی ماں بہنیں بھی نمازوں کا اہتمام کرتی ہے. میں نے دیکھا ہوں میری آنکھوں سے، مختلف IT کمپنیوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، تو مجھے الگ الگ پروجیکٹ کے لیے الگ الگ کیمپس میں جانا پڑتا ہے. میں نے خود دیکھا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پہ جو پریئر رومز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 بجے سے لے کر تو 1:30 بجے تک یہ ٹائم جو ہے دس ٹائم اونلی فار فیمیلز اینڈ میلز آر ناٹ الاؤڈ، ایسے لکھ کے لگایا ہوا ہے. پتہ چلا کہ ہماری وہ ایمان والی بہنیں جو بڑی بڑی IT کمپنیز کے اندر بڑی بڑی پروجیکٹ مینیجرز ہے، اور جو وہاں پہ ٹیسٹنگ انجینئرز ہے، اور وہاں پہ جو ہے ڈیولپر انجینئرز ہے، وہ خود بھی 5 وقت کا نمازوں کا کیا کرتی ہے بھائی؟ اہتمام کرتی ہے. یہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں نے ٹرینوں میں دیکھا ہوں ہمارے ایمان والی بہنوں کو نماز پڑھتے ہوئے، ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا ہوں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ملیشیا کو میں جا رہا تھا، ابھی رمضان کے عید کے بعد بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر ہماری ایک ایمان والی بہن وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے شوہر نے نماز پڑھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے لگائی. تو ہمارا یہ جو ملک ہے باوجود باطل کی حکومت کے آج بھی اس ملک کے اندر اسلام اور ایمان پورے آن بان شان کے ساتھ میں جو زندہ ہے، وہ ہمارے انہی مبارک محنتوں کا نتیجہ ہے. ایک تو دینی مدرسوں کی محنت، دوسرے مکاتب کی محنت، اور دعوت و تبلیغ کی محنت. کیونکہ ہم نے ملک کی آزادی سے آج تک یہ تینوں شعبوں کو کمزور نہیں ہونے دیا. ہمارے مدرسے بھی آج بھی مضبوط ہے، ہمارے مکاتب بھی آج بھی مضبوط ہے، اور دعوت و تبلیغ کی یہ جو بابرکت محنت ہے یہ ہمارے ہر گاؤں میں، ہمارے ہر دیہات میں، ہمارے ہر بستی میں ہے. اسی کی یہ برکت ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہنے والا مسلمان بھی اپنے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت رکھتا ہے، اور سر پہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ٹوپی پہنتا ہے. اچھا، یہ تو ڈپارٹمنٹ کی بات ہو گئی. ایک ایجوکیشن منسٹر تھے ہمارے بچپن میں، وہ آئے تھے ہمارے گاؤں طرف، ان کا نام تھا ڈاکٹر سلیم زکریا ایسا. مجھے اگر نام میں کچھ آگے پیچھے ہو تو آپ بتا سکتے. وہ ایجوکیشن منسٹر تھے. اتنی بڑی داڑھی تھی ان کو، اتنی بڑی داڑھی، اگر کسی نے ان کو دیکھا ہوگا تو. اور وہ گاؤں میں آئے ایک اسکول کے افتتاح کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں نماز پڑھوں گا. مسجد میں جماعت کا کیا ٹائم ہے؟ بولے یہ ٹائم ہے. چلو پہلے مسجد کی طرف گاڑی لے کر چلو. اب پوری سیکیورٹی، پہلے مسجد میں گئے، با جماعت نماز. یعنی ہمارے اس ملک میں بڑے بڑے منسٹر بھی بنے ہیں تو ماشاءاللہ داڑھی والے، ٹوپی والے، ایمان کو باقی رکھنے والے. یہ ہمارے ملک میں جو ہمارے اندر غیرت باقی ہے ایمانی، یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا. یہ دعوت کے مبارک محنت کی برکت ہے. ملک میں جو مدرسے چل رہے ہیں اس کی برکت ہے، اور ہمارے ہر مسجد میں جو مکاتب ہے یہ اس کی برکت ہے. الحمدللہ کہ ہم نے اس ملک کے اندر آج بھی اسلام اور ایمان جو ہے پورے آن بان شان سے ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں انتہائی افسوس کے ساتھ میں، وہ مسلم ملک جہاں 100% آبادی مسلمانوں کی ہے، 100% آبادی مسلمانوں کی ہے، نام لے کر میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے ترکی کی مثال لے لو، آپ کو مشکل سے کوئی داڑھی والا وہاں پہ ملے گا. مشکل سے کسی نے اگر وہاں سفر کیا ہوگا دیکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عبادتوں کی محنت تو ہوئی. عبادتوں کی مطلب بڑی بڑی مسجدیں بنا دی انہوں نے، ریکارڈ توڑ دیا مسجد بنانے کے اندر. 80,000 لوگ ایک وقت میں مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد تو بنا دی، لیکن 80 لوگ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں مسجدیں نہیں ہیں، 3 جماعتیں کرنا پڑ رہی ہے بعض مسجدوں کے اندر. پتھروں کی مسجدیں ہیں تو اس میں بھی پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے. ابھی وہ ہنجے واڑی کے بازو میں مانگاؤں بول کے ہے، پتھرے کی مسجد ہے، وہ پوری وہ کونے تک، وہ بھی کم پڑ جاتی جمعہ کے دن. کیوں؟ اس میں بھی جگہ نہیں ملتی تو 2 3 جماعتیں کرنا پڑتی ہے. ہمارے یہاں پہ جگہ نہیں پڑ رہی ہے،
اور وہاں پہ انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. کتنے لوگوں کی مسجد بنا دی ہے؟ 80,000 لوگ ایک وقت میں آ سکتے ہیں. بڑی بڑی امام. کیوں؟ فوکس پورا عبادتوں پہ رہا, دعوت پہ فوکس رہا کیا بھائی؟ آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھو, وہاں کی نوجوان نسلیں پانی کم اور شراب اور بیئر زیادہ پیتی ہے. جگہ جگہ پہ آپ کو شراب خانے ملیں گے, جگہ جگہ کے اوپر. بے پردگی پورے ملک کے اندر عام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت کی محنت اگر ہوتی تھی یہ حال ہوتا تھا کیا بھائی؟ چلو وہاں کی ایک مثال ہو گئی. اس کے بعد میں ازبیکستان. کون سا ملک ہے ازبیکستان؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ملک ہے. امام بخاری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ازبیکستان میں. بخارا, سمرقند, تاشقند یہ کہاں پر ہے؟ یہ ازبیکستان کے اندر ہے. جو سوویت یونین کے اندر یہ سارے ملک آتے تھے, ازبیکستان, کرگزستان, تاجکستان, ترکمینستان, یہ سارے کے سارے جو ملک ہے یہ سارے ملک سوویت یونین کے اندر آتے تھے. یہ ملکوں میں بھی عبادتوں پہ زور ہوا, عبادتوں کے اوپر. عبادتیں لمبی, اور جو ہر عبادت کرنے والا وہ یہ سوچ رہا ہے بھئی میرے کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے, میں نے تھوڑی دوسروں کی ذمہ داری لے کر رکھا. میرے اوپر کس کی نماز ضروری ہے؟ میری نماز ضروری ہے, میری تسبیح ضروری ہے. وہاں جو عبادتیں کرنے والے تھے, وہ جو بڈھے بڑے لوگ تھے, وہ قبرستانوں میں چلے گئے. اور بات کی جو نوجوان نسلیں تھیں, باطل نے ان کے اوپر اتنی محنت کی کہ آج ان کو کلیمے تک یاد نہیں ہے. کلیمے تک یاد نہیں ہے ان کو. تو جن ملکوں کے 100% مسلم ملک ہے, وہ 100% امام بخاری جس ملک کے اندر پیدا ہوئے اور ان کا آج بھی مزار ہے وہاں پہ سمرقند کے بازو میں, وہ ملک کے اندر اگر ہم اور وہ اکیلے نہیں ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نیشا پور اس زمانے میں وہ بھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا. بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جن ملکوں کے اندر, لیکن دعوت کا کام جب ان ملکوں میں رک گیا, آج وہ پورے ملک میں شراب پانی کی طرح سے پی جا رہی ہے, اور اس ملک کی نوجوان نسلوں کو کلمہ اور نماز بھی پتہ نہیں. تو اس لیے محترم دوستو, ہمارے ملک کی جو اللہ نے حفاظت کیا, ہمارے ملک کی, وہ کس کی برکت سے کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو, دعوت کی محنت. جبکہ ہم جو ہیں باطل کے ملک میں ہیں, باطل نظام میں سانس لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے. جس حالت میں اس ملک کے اندر مسلمان ہے وہ ہزاروں گنا بہتر ہے. وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم نے اس ملک میں دعوت کا کام رکنے نہیں دیا. تو اس لیے محترم دوستو, ہم چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں, چاہے ہم ڈاکٹر ہو, چاہے ہم انجینئر ہو, چاہے ہم ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, امام صاحب ہو, مولانا ہو, مفتی صاحب ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, ہر آدمی کا اس دعوت کی محنت کے ساتھ میں جڑنا, بھلے 3 دن ہمارے کیوں نہ لگتے ہو, اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنے گاؤں مسجد وار جماعت کے اندر, اپنے گاؤں کی مسجد وار جماعت میں بیٹھے, اس میں ہم اپنے روزانہ کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ دے, تعلیم کے اندر بیٹھے, کسی نہ کسی درجے میں کیوں نہ ہو, ہمارا کچھ نہ کچھ اس دعوت کی محنت کے لیے لگنا چاہیے. اللہ ہماری بھی اور ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو اس بابرکت محنت کے لیے قبول فرمائیں. جیسا وقت کا طے تھا اس کے اعتبار سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے آخر میں یہ بھی ایک اعلان ہے کہ دیکھو, آج پورا دن آپ کے مسجد میں جوڑ ہے. ابھی اس کے بعد میں تعلیم رہیں گی انشاءاللہ, پھر عصر کے بعد میں بھی عمل ہے, اور مغرب بعد میں بھی کارگزاری اور عمومی بیان ہے. تو تمام محلے والوں سے, بستی والوں سے یہ درخواست ہے کہ تمام لوگ یہ تمام اعمال کے اندر جڑیں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.